شوہر کے روز روز کے تقاضوں سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ 16 سال ہو گئے شادی کو۔ شوہر بہت دیندار ہیں، نماز روزے پرہیزگار، تہجد گزار، تلاوت قرت اتنی پیاری کہ کیا بتاؤں۔ داڑھی والے، خرچے میں کبھی تنگی نہیں دیتے، جو منہ سے بولوں فوراً لا کے دے دیتے ہیں۔ نہیں سمجھتے تو میری جسمانی اور میری ذہنی صحت کے معاملات۔ میں بلڈ پریشر کی سیریس مریضہ ہوں، اگر نیند پوری نہ ہو رات کو تو اگلے دن بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سر میں درد، ڈاکٹر کے جانا پڑتا ہے، انجیکشن، ڈرپس اور نہ جانے کیا کیا دوائیاں۔ لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایک ہی کمرے کا گھر ہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے روزانہ کے وہی تقاضے۔ میری کمزور صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کو کسی طریقے سے مطمئن کر پاؤں۔ شوہر کے تقاضوں سے اب مجھے شدید نفرت ہونے لگی ہے۔ میری قریبی رشتہ دار عورت اکثر میرے گھر رکنے آ جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ میرے شوہر بہت با اخلاق، بہت اخلاق کے اچھے، کبھی غصہ نہیں کرتے کہ ایک کمرے کے گھر میں بھی کیوں بلا لیتی ہو اپنے رشتہ داروں کو رکنے کے لیے۔ نہ کھلانا پلانا میں کبھی بھی ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، میری وہ رشتہ دار خاتون رکنے ہوئی آئی تھی میرے کمرے میں، میرے ساتھ ہی تھی، شوہر باہر بستر لگا کے سو رہے تھے۔ وہ کمرے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ شاید باتھ روم وغیرہ کے لیے گئی ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ جب وہ نہیں آئی تو مجھے کچھ بے چینی سی شروع ہوئی۔ میں اٹھی اور میں نے جا کے باہر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ رشتہ دار خاتون اور میرے دیندار شوہر، نظروں کا پردہ رکھنے والے شوہر، بے تکلفی کی حدوں سے پار ہوتے معاملات کے اندر پائے گئے۔ میں نے بہت شور مچایا، میں بہت روئی۔ اس عورت کو تو میں نے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور شوہر کو آڑے ہاتھوں لیا، اور قصور میرا ہی تھا کہ تم میرے تقاضے پورے کیوں نہیں کرتی۔ قصور میں نے بھی جب جھانکا اپنے گریبان میں تو شاید مجھے اپنا ہی قصور نظر آنے لگا کہ میں شاید ان کو مطمئن نہیں کر پا رہی ہوں، تو یہ اس طرح کے خرافات میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن میری صحت تو میری اجازت نہیں دیتی۔ کیا دین صرف اسی کا نام ہے کہ آدمی کی ہی خواہش کو پوری کرتی رہے عورت، اور اپنی صحت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا صرف ان کو ہی اختیار ہے کہ ان کی ساری چیزوں کو مطمئن کیا جائے اور اپنی صحت کہیں بھی نہیں رکھی جائے، ورنہ یہ کسی بھی خرافات میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف عورت کا ہی قصور ہے؟ آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پہ شوہر کی بے وفائی والی بھی۔ اس کے اندر کمنٹ باکس میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے کمنٹس آپ کے پاس ایسے ہی آتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ دین کی کمی ہے اس وجہ سے۔ لیکن میرا یہ میسج، میری یہ ویڈیو بنا کے اپنی تمام بہنوں کو سنائیں کہ دین کی کمی کی وجہ نہیں ہوتی۔ دین تو میرے شوہر کے پاس بھی بہت ہے۔ کبھی کوئی اگر مجھے بتا دیتا کہ وہ کسی ایسی خرافات میں ملوث ہیں تو میں شاید یقین نہیں کرتی اگر میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی۔ انہوں نے تو مجھ سے اب معافی مانگ لی ہے، اور میں نے شاید نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کی خاطر ان کو معاف کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا، لیکن بس مجھے تم معاف کر دو۔ انہوں نے بہت اللہ رسول کے واسطے کر کے مجھ سے معافی مانگی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن میرے دل سے بات نہیں جاتی۔ میں کیا کروں؟ رہوں یا چلی جاؤں؟ کس طریقے سے اپنے شوہر سے معاملات کروں؟ اس عورت کے گھر میں نے کچھ نہیں بتایا، اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ کہیں اس کا شوہر اسے گھر سے باہر نکال دے تو وہ کہاں جائے گی؟ بس اس کا معاملہ میں نے اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ میری یہ ویڈیو بنا کے تمام بہنوں سے ضرور سنائیں، اور ان سے مشورہ لیں، ان کو کمنٹ کرنے کا کہیں کہ میں کیا کروں، مجھے رستہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ ہی رہوں، کیا میں ساری زندگی اس پہ شک کرتی رہوں، یا بے فکر ہو جاؤں کہ اس نے معافی مانگ لی ہے اور دیندار ہے تو آئندہ کچھ نہیں کرے گا۔ اپنی بہنوں سے کہیے کہ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں اس کا مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں علینا خان، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دل کو دہلا دینے والی ایک بہن کی سچی کہانی ہے کہ جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ بے وفائی کر رہے ہیں ان سب کی انکوائری کے بعد تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بالکل سالوں ہو چکے ہیں جو بے وفائی کر رہے ہیں، جو چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے شریک حیات کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہاں پہ کیا ہوا ایک دم سے؟ یہاں پر بے وفائی کا تو نام ہی نہیں، یہاں تو دین تھا۔ کمنٹ باکس میں تو یہی آتا ہے کہ یہ دین میں دین نہیں ہے، جبھی اس طرح کی خرافات آتی ہیں۔ وہ بہن آپ کے مشوروں کا انتظار کر رہی ہیں، آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جس خاتون کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کے گھر والوں کو آپ ضرور بتا دیں، اس کا جو بھی سرپرست ہے آپ اس کو ضرور بتائیں تاکہ وہ وہاں سے اس کی نگرانی کرے۔ اللہ نہ کرے یہاں پر جو کچھ ہوتے ہوتے رہ گیا وہ وہاں پر ان کو اپنے گھر پہ بلا لے، آپ کے ہسبینڈ کو، لیکن وہ بہن اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بتا دینا چاہیے، ان کے سرپرستوں کو، کہ وہ وہاں پر ان کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں وہ ان کے ہسبینڈ کو اپنے گھر نہ بلا رہے ہیں۔ ایک طرح سے سولی پہ تو اٹکی رہے گی جان، مطمئن عورت نہیں ہو سکتی۔
ہرگز نہیں ہو سکتی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی سولی پٹ کی رہتی ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا، ان کی دماغ سے یہ ٹراما کیسے نکل پائے گا. میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اس خاتون کے اوپر بھی تو نگرانی کروائیں، آپ اپنے گھر پہ تو نگرانی کر لیں گی. خیر یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے واسطے ان کو چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی بچوں کی ماں باپ ہیں، بچے رل جائیں گے. دوسرا، میں آپ سب بہنوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی، یا اس ویڈیو کے ریفرنس سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال اس سینس میں نہیں کہ بالکل ہی ہر وقت چابی بھری رہے آپ کو. آپ اپنی میڈیسن کا خیال رکھیں، ملٹی وٹامن ضرور لیں. اگر اس طرح کے کوئی بہت تقاضوں کے مزاج والے شوہر ہیں تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں ہرگز نہ تھکائے. بلا وجہ میں کونے کھانچوں کی صفائی، بچوں کے پیچھے بالکل سارا دن برباد کر دینا کہ تم اب سو جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تم کھا لو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں. اگر آپ کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یا تو آپ گھر دیکھ لیں، بچے دیکھ لیں، یا شوہر کو دیکھ لیں، شوہر کو دیکھ لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یا آپ بعد میں پچھتائیں. جس طرح یہ بہن بھی پچھتا رہی ہیں، ان کو بہت میڈیکل ایشوز ہیں. میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ملٹی وٹامن لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. اپنی کمزوری، مزاج کے اندر اس معاملے سے نفرت، ان ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے. آپ جتنا چڑھ رہی ہیں اپنے شوہر سے، وہ اتنا آپ کے قریب آ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں ہے ان کو کسی بھی طریقے سے ویلکم کرنے کی. ان تمام خواتین کو میں کہنا چاہوں گی کہ اب تمام لوگ، آپ تمام بہنیں اپنی وٹامن کا ضرور خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. میں یہ نہیں کہوں گی، اس میں ہرگز بلیم نہیں کروں گی میں عورتوں کو کہ آپ لوگوں کی غلط آپ لوگوں کی سمجھیں کہ ایک طرح سے اس چیز کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آدمی ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. میں ہرگز بلیم نہیں کروں گی، کیونکہ بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جس کے اندر یہ سب چیزیں عورتیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو حرام منہ کو لگا ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ اپنی کوشش کریں، آپ اپنے طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. سب سے پہلی توجہ آپ کے اپنا شوہر ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کو لگتا ہے اور اس چیز کے تقاضے اس کے اندر زیادہ ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ اس کو ادھر ادھر جانے نہ دیں. اس کا اچھی طریقے سے جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ باہر نہیں جائے گا. لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ یہی ساری تدبیر ہوگی اور اگر وہ باہر گیا تو آپ کا قصور ہے، نہیں. لیکن بہرحال آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو دوسری ایسی چیزوں کے ساتھ انگیج نہ کریں جس کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کو توجہ نہ دے سکیں. دوسری بات، ایک کمرے کا گھر یا انٹیمیسی نہ ہونا شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے بہت زیادہ تقاضوں کی. اگر تقاضے بہت زیادہ ہیں تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیویاں اپنے بستر علیحدہ کی ہوئی ہیں، یا ان کو نارملی کوئی انٹیمیسی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے شوہر کے تقاضے کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کوشش کیجئے اگر بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، کمرہ علیحدہ کیجئے، کمرے کے اندر کوئی پارٹیشن کیجئے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہیں. ان کو علیحدہ تنہا بستر لگانے نہ دیجئے. اس وجہ سے بھی بلا وجہ میں تقاضے بڑھ جاتے ہیں. جب پتہ ہوگا انسان کو کہ ہے سرحانے ہی ہے، کہیں نہیں جا رہی، تو شاید ان کے ان تقاضوں کا لیول بھی ایک توازن کے اندر آ جائے. امید ہے آپ سب میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں گی. اور دوسری سب سے اہم بات، کان کھول کے سن لیجئے آپ سب لوگ اور پلو سے باندھ لیجئے کہ اپنے شوہروں کو اپنے گھر لے جا کے اپنے رشتہ دار، اپنی کسی بھی قریبی سہیلی، دوست، کزن نہیں فرینک ہونے دیں، اور نہ ہی سامنے والی عورت کو ہونے دیں. کسی کا کچھ نہیں پتا، یہاں دیندار ہو چاہے بے دین ہو. جب اللہ کے رسول نے ایک باؤنڈری بنا دی ہے محرم اور نامحرم کی، جب اس کے اندر اپنی عقلیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے ہی واقعات ہوتے ہیں. اپنے شوہر کو ایک لمٹ میں رکھیں کہ جا کے کہاں بیٹھنا ہے، ڈرائنگ روم کے حد تک ہی بیٹھنا ہے. اور آپ کے گھر پہ بھی اگر آپ کے رشتہ دار خواتین آ رہی ہیں، آپ کی کوئی بھی، تو شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ہنسی ٹھٹے بالکل سمجھ میں نہیں آتے کہ کیوں. ایک باؤنڈری بنا کے رکھیں جو آپ کو اللہ کے رسول نے بتا دیے ہیں کہ اس طریقے سے رہنا ہے. جب آدمی اور ایک عورت علیحدہ اکیلے ہوں، ایک ساتھ بیٹھے ہوں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی عقل لڑانے کی نا، اور بیچ میں اپنی منطق ٹھوسنے والے لوگوں کے لیے ایک واقعہ ایک سبق ہے کہ حاصل کر لیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیندار ہونے سے کیا انسان کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے کہ اب شیطان اس کے پیچھے نہیں لگے گا، یا اس کے اوپر سے نظر ہٹا لی جائے، یا وہ شخص اپنے آپ کو اتنا تقویٰ والا سمجھ لیتا ہے، یا سامنے والا. تو یہ بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے. دین ہو یا نہیں ہو، لیکن اس طرح کا دین جو انسان اس طریقے سے بہک جائے، مجھے تو سب سے پہلے اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے، دین ہے کہاں. ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ دین ہے، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا 5 وقت کا اگر کوئی نمازی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ دیندار ہے، اس سے نماز کے سبق کا سارا ترجمہ تو سن لیں. سورہ فاتحہ کا ہی نہیں آتا 90% لوگوں کو ترجمہ. لوگ حافظ بن کے مدرسوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، انہیں قرآن پاک کے ترجمے نہیں بتائے جاتے، نہیں پڑھائے جاتے. اگر وہ اس کے بعد کوشش کر لیں خود سے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ کے نکلے ہیں، سوائے شاید سورہ اخلاص جو کہ بچپن سے ہی جس کا ترجمہ بتا دیا گیا ہے، لیکن شاید ہم اس پہ بھی کہاں ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے.
اب یہی بات سوچنے کی ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لیکن اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں قصور ہے، قصور میرا اپنا ہے، میرے اپنے گریبان میں ہے کہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، صرف پڑھا ہے۔ میں صرف نماز پڑھ رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں رہی ہوں، میرے کسی بھی چیز کے اندر کیسے نظر آ رہا ہے؟ نماز، روزہ داڑھی، اس چیز کا ادراک اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ پکا جنتی ہے۔ اس لیے غفلت میں نہ رہے کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے، سب نظر رکھیں، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے شوہروں کے اوپر نظر رکھیں، اور ہر عورت خود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے اپنے دیور سے، جیٹ سے، اور بھی تمام رشتہ دار جو سارا دن آتے رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہر کسی کے سامنے چائے ناشتے پیش کرنے کے لیے بہویں آ جاتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں آتی، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں آ جاتی ہیں، تو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں، آپ کی کوئی بھی غفلت کسی سامنے والے کے لیے گرین سگنل ثابت نہ ہو جائے۔ اور یہ خاتون بھی جو آگے گل کھلا کے چلی گئی ہیں ان کے گھر کے اندر، ان کی کیا ریپوٹیشن ہے؟ اس جیسی اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا یا اپنی جیسی ہی عورتوں کا، بے بس عورتوں کا گھر برباد کر رہی ہیں۔ لعنت ہی ہے پھر ایسی عورتوں کے اوپر، تو جو آدمیوں کو اپنی گرین سگنل دکھا کے اور اس طرح سے بدنام کرتے ہیں۔ ہم آدمی کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نظر رکھیں، لیکن ہم بالکل بھی اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ عورت ہی تو ہوگی نا، پھر وہ آدمی کسی آدمی کے ساتھ تھوڑی کر رہا ہے یہ حرکت، یہ تو عورت ہی ہے، دوسری بھی تو عورت ہی ہے سامنے، تو ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ انسان کی بچی بن جائیں۔ کسی اور کے گھر برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ایسی آدمیوں کو بخش دیں جو شادی شدہ ہوں، اپنے بچے والے ہوں، اور آپ صرف دو پیسے کھانے کے لیے ایسے لوگوں کو اپنی اداؤں کے اندر پھنسا لیتی ہیں کہ ان کے پاس سے نوٹ نکلیں، کتنے دن کھا لیں گی نوٹ؟ لیکن آپ سب شریف خاتون سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں یا کسی بھی ایسے معاملات میں ہیں کہ یہاں پر آپ کا غیر آدمیوں سے، غیر محرم سے سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے معاملات رہتے ہیں، چاہے آپ ورک پلیس میں ہوں چاہے کہیں بھی، بہت محتاط رہیں، ان لوگوں کو کسی طریقے سے گرین سگنل نہ دیں کہ ان کا تو ایمان جائے ہی جائے، لیکن وجہ کہیں آپ بن جائیں کہ آپ نے نادانی میں کوئی گرین سگنل ان کو دے دیا۔ اور تیسری ایک بات میں بہت احترام سے اور معذرت کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر اپنی نظروں کا پردہ بہت رکھتے ہیں، باہر وہ ہر حرام چیز سے اپنی ناک، کان، منہ سب کچھ بچا کے جب گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اب ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے اور روزانہ ہی کھائیں گے۔ یہ بھی وجہ ہوتی ہے، بہت سارے دیندار لوگ کافی سارے تقاضوں کے اندر میں نے سنے بھی ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے مسئلے بھی ہیں، بہت سارے ایسی بہنوں کے میرے پاس میسج بھی موجود ہیں، اور آپ بھی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گا کہ آپ کو بھی کیا اس طرح کے معاملات سننے کو ملے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچ کے حلال کی طرف ہی لپک رہے ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو وہ حدیثیں بھی بہت معلوم ہوتی ہیں انہیں کہ ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھا ہے، اس کے اندر صدقہ بھی رکھا ہے، اور یہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی صدقہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو بہت لمبی حدیث ہے جس میں کہا تھا کہ وہ بھی صدقہ ہے جو ایک مرد تقاضا پورا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیندار حضرات اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ان تقاضوں کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ عورتوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بھی جائے، آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ آپ کی کوئی قصور رہ گیا تھا، دنیا ملامت کرے گی لیکن آپ اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ ہرگز آپ کا کوئی قصور ہے، لیکن اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بیجا جگہوں پہ مت تھکائیں، بلا وجہ میں پنکھوں پہ چڑھ کے پنکھوں کی رگڑائی کر کے اس میں منہ نظر آ جائے، کسی کونے کھانچے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور جب شوہر آئے تو سر میں دوپٹہ بندھا ہوا ہو کہ آپ مائگرین کی گولیاں کھائی گئی ہیں یا رات کو میں نیند کی گولی کھا کے سو رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنے اوپر شوہر کو نہ بھی ٹائم دینا ہو تو کم از کم اپنے اوپر آرام کریں۔ یہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا گھر کی ڈیپ کلیننگ کی، ان سب کو ریموو کر دیں کہ کوئی اس طرح کی آپ کے پاس کلپ نہ آئے۔ جتنی ہمت ہے ہر عورت، مجھے نہیں لگتا انسان کا کوئی بچہ گندگی پسند کرتا ہے یا کسی کا گھر گندا ہو، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں بلیم کروں گی کہ کسی عورت کے گھر اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ہاں ان کو اس طریقے کی ویڈیو بھیجنا، شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی ڈیپ کلیننگ والی نا ویڈیوز وہ عورتیں جو کہ میڈیکل ایشوز میں ہیں نہیں دیکھیں، نہ اپنے جوائنٹ سے لائیں، نہ ہی اپنے پٹے دکھائیں، اور نہ ہی جب شوہر آئے تو آپ سر لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہو کہ میں تو بہت تھک گئی۔ آپ کو تمغہ نہیں ملے گا کہ آج تم نے اس کونے کو بھی چمکا دیا، واہ، نہیں ملے گا۔ اس کو توجہ چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پراپر ساری چیزیں چاہیے جو آپ کا فرض ہے آپ کو دینی پڑے گی۔ اور ساتھ میں تھوڑے بلاگ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں، میں نے ملائی سے گھی نکالا تھا، دیسی گھی، اور پھر دیسی گھی نکالنے کے بعد جو ملائی تھی میں نے اس کی مٹھائی بنا لی، پاؤڈر دودھ اور ساتھ میں الائچی کا پاؤڈر ڈال کے اور ساتھ میں گڑ کی شکر،
وہ ڈال کے میں نے اس کا میٹھا بنا لیا، اور کھانے میں یہ بالکل ملتانی حلوہ جو آتا ہے اس طریقے سے بالکل سیم ویسے ہی بنتا ہے۔ اور یہ براؤن اسی لیے ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر گڑ کی شکر ڈلی ہے، ورنہ یہ اتنا براؤن نہیں تھا، اور کھانے میں بالکل یہ ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے ملتانی حلوہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں نے چکن کا پلاؤ بنایا تھا، آج کافی جلدی میں نے بنایا تھا کھانا، کیونکہ گیس بہت تھوڑی سے ٹائم کے لیے آتی ہے، 10 بجے چلی جاتی ہے، تو بس میں جلدی جلدی کام میں لگی ہوئی تھی۔ اور پلاؤ بھی میں نے بہت سادہ سا بنایا، میں نے یخنی والا نہیں بنایا، لیکن یہ اتنے مزے کا بنتا ہے، یخنی والے سے زیادہ مزے کا بنتا ہے، جس پہ میں نے شروع میں چکن کو گرم مسالہ اور پیاز لہسن ادرک کے ساتھ بھون لیا، پانی ڈال دیا، ہری مرچ والا رائتا میرے پاس رکھا ہوا تھا، میں نے وہ ڈال دیا تھا، پھر اس کے اندر اسی کے اندر اس کو بھون لیا، پانی ڈال کے بس میں نے چاول ڈال دیا۔ ہاں، میں نے ایک اس میں مین چیز سونف، جاول جوتری، یہ پیس کے چھوٹی مشین میں باریک بالکل پاؤڈر بنا کے ڈالی تھی، اور اس سے یقین کریں اتنا پیارا ٹیسٹ آتا ہے، اور جو پودینہ ڈالتی ہوں اس سے بہت ہی مزے کا یہ پلاؤ بنتا ہے، اور بہت جلدی بن کے تیار ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ اس اصلی جو پلاؤ ہے یخنی والا اس سے زیادہ کہیں بہتر بن کے تیار ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو میری ایک بہت ہی اپنی بہت پیاری بہن کی فرمائش کے اوپر، ان کی سچی سٹوری کے اوپر ہی میں نے بنائی تھی، اور یقین جانے کہ وہ انتظار کر رہی ہیں آپ سب کے مشوروں کا کہ وہ کیا کریں۔ تو آپ کو جو بھی لگتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں میں نہیں کہوں گی، آپ بس اس بہن کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور مشورے دیں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے کمنٹ باکس میں سے مشورے دینا چاہتی ہوں، میرا بھی سنا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت ساری آپ کی بہنوں کا جو آپ کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے، بہت ساری بہنوں کے لیے میری یہ سٹوری کام بھی آ سکے، لیکن مجھے ان کی مشوروں کی ضرورت ہے، میں مشورہ بھی ان کا پڑھوں گی اور انتظار کروں گی۔ آپ سب نے کمنٹ باکس کے اندر اس بہن کو ضرور مشورے دینے ہیں کہ وہ اب آگے اپنی زندگی میں کیا حکمت عملی بنائے رکھے۔ ویڈیو کسی اپنی ایسی بہن کو ضرور شیئر کر دیجئے جو اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو بے باک لے جاتی ہیں، بٹھا دیتی ہیں، محرم نامحرم کا کوئی پردہ نہیں، بہت فرینکنس ہے کہ نہیں ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، باقی سب خیر ہے۔ اس کو ضرور شیئر کر دیجئے، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا چیٹنگ کرنے کے لیے دین کا ہونا یا نہ ہونا کوئی واقعی میں معنی رکھتا ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔